ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا اور اوراق کے اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی عمر لوگوں کی رہنمائی اور اصلاح میں گزار دی، اور جو بھی شاگرد مجھ سے سیکھنے کے لیے آئے یا جن کی شاعری کی اصلاح کی ضرورت تھی ان کو اصلاح کی، ان کی رہنمائی کی، انہیں سکھایا۔ اب میں اتنا کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اب آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا اور ہاتھ سے اچھی طرح لکھا بھی نہیں جاتا۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراق تھا۔ یہ بہت اہم پیرا ہے، اس کی تشریح آپ نے لازماً کرنی ہے۔ ان کی آمدنی قلیل تھی، یعنی وہ کسی سے اصلاح کے اور رہنمائی کے تو پیسے لیتے نہیں تھے۔ کچھ تھوڑی بہت آمدن تھی یا کسی بادشاہ یا نواب کے ہاں سے وظیفہ ملتا تھا۔ پہلے تو 1857 تک تو بہادر شاہ ظفر کی طرف سے، جو آخری مغل شہنشاہ تھے، ان کی طرف سے کچھ وظیفہ ملتا تھا، اور بعد میں غدر یعنی 1857 کی جنگ کے بعد حالات کافی خراب ہو گئے اور غالب کی آمدنی پہ بھی کافی فرق پڑا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد و عورت پڑے رہتے تھے۔ اندھے لنگڑے تو آپ سمجھتے ہیں، لولے بھی اپاہج کو کہتے ہیں، معذور کو کہتے ہیں، جس کی ٹانگیں نہ ہوں۔ غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی۔ غدر یعنی جنگ آزادی، 1857 کی جنگ آزادی، جس میں بر صغیر کے لوگوں نے اور بالخصوص مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی۔ مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اپنی گنجائش سے زیادہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور اکثر اوقات قرض لے کے بھی غریب لوگوں کو، محتاجوں کو پیسے دیتے تھے۔ اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے، یعنی تنگی معاش کا شکار تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دلی کے عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ فرغل سے مراد کرتا ہے، چھینٹ کپڑے کا نام ہے۔ گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، یعنی حالات کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ان کی معاشی حیثیت متاثر ہوئی تھی۔ وہ کوئی کمانے کے لائق نہ رہے تھے، یا نواب تھے یا امراء تھے، تو ان کی حیثیت میں بھی جنگ کی وجہ سے کافی کمی آ چکی تھی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے دوستوں کے ساتھ مرزا کا رویہ انتہائی شریفانہ، دوستانہ اور بہت ہی زیادہ خیال رکھنے والا تھا۔ عمائدین کہتے ہیں بڑے لوگ، یہ جو ان کے دوست تھے یہ دلی کے بڑے آدمیوں میں سے تھے۔ تو اس جنگ کے بعد ان کی حالت خراب ہو گئی، مالی حالت وہ نہ رہی، تو وہ ایک عام سے کپڑے کا کرتا فرغل پہنے ہوئے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ دار وغیرہ چوغوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ مالیدہ قیمتی کپڑا، جس سے جبہ یا ایک لمبا کرتا بنایا جاتا ہے۔ چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا۔ ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اب وہ ان کو اس حقیر لباس میں دیکھ کے دل گرفتہ ہوئے۔ ان کو افسوس ہوا کہ ان کی کسی دور میں بڑی حیثیت تھی، مگر اب غدر کے بعد، اب حالات کے بدلنے کے بعد، اس بڑی جنگ کے بعد ان کی وہ حیثیت نہیں رہی۔ تو اب غالب یہ چاہتے تھے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کو اچھا لباس دیا جائے، مگر ان کو احساس بھی نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو چھینٹ کا فرغل ہے آپ کا، یہ بہت اچھا ہے، بہت اس کی تعریف کی،
اور کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے پاس بھی ایسا ہی ہو، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں جو ہے نا وہ آج ہی آپ سے یہ لے لوں۔ اس بہانے سے انہوں نے ان کو اپنا قیمتی جو ہے وہ جبہ اور قیمتی کرتا عنایت کیا۔ اس کی یہ تفصیل ہے۔ ان سے پوچھا یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے، آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ جاڑا سردی کو کہتے ہیں، یہ سردی کا موسم ہوگا، تو اس لیے مرزا صاحب نے فرمایا کہ آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے، یعنی ایک بہانہ کیا تاکہ وہ ان سے وہ معمولی کپڑے کا لباس اتروا کے ان کو اچھا لباس دیا جائے۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوگا، مالیدہ انتہائی قیمتی کپڑے کو کہا جاتا تھا، چوگا یعنی کرتا، عبایا، اور جو اس زمانے کا ایک جیسے آج کل کے علماء پہنتے ہیں لمبا سا چوگا کہہ لے، وہ انہیں پہنایا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر کیا کہ ان کو احساس تک نہ ہو کہ غالب ان کی مدد کر رہے ہیں۔ مرزا غالب جو تھے ان کے آباء و اجداد وسط ایشیا سے آئے تھے، اور یہ سارے فن سپاہ گری میں ماہر تھے، یعنی فوجی تھے، اس زمانے کے فوجی جرنیل تھے۔ لیکن مرزا غالب ایک علمی شخصیت تھے، ان کی طبیعت میں نرمی آ چکی تھی، ان کی طبیعت میں دوستوں کا خیال تھا، ان کی طبیعت میں شاعرانہ رنگ پایا جاتا تھا۔ ظرافت مزاح مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے، یعنی مزاح، ظرافت اس کو کہتے ہیں مزاح کو، ایک لفظ ہے مذاق، مذاق اور مزاح میں بڑا فرق ہے، مذاق ذوق سے ہے اور مزاح کہتے ہیں ہنسی کی بات کرنا۔ حیوان ناطق، انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، حیوان سے مراد اینیمل ہے، پلانٹ جو ہے وہ پودے کو کہتے ہیں، انسان اور جانور گویا کہ ان کو حیوان کہا جائے گا، تو انسان چونکہ عقل رکھتا ہے اس لیے اس کو حیوان ناطق کہتے ہیں۔ تو حال ہی کہتے ہیں کہ اگر ان کو حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ ان کی طبیعت میں مزاح اس قدر زیادہ تھا، یعنی بہت ہی مزہ تھا طبیعت میں، شگفتگی تھی، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق بہت زیادہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے، بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ اچھا، یہ اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے بظاہر تو یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک روزہ نہیں رکھا، صرف ایک نہیں رکھا، مگر دراصل وہ اصل میں بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا تھا بقول ان کے، یعنی وہ بات کو انہوں نے اس طرح چھپایا، اس انداز سے بیان کیا کہ وہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ انہوں نے 30 میں سے ایک روزہ نہیں رکھا، جبکہ انہوں نے سچ بیان کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک بھی 30 میں سے ایک روزہ بھی نہیں رکھا تھا۔ یہ ان کی طبیعت کا ایک اپنا الگ رنگ تھا، وہ بظاہر نمازی، پرہیزگار اور روزہ دار نہیں تھے، اور لوگوں کے سامنے وہ ایک رند مشرب گناہگار ظاہر کرتے تھے، مگر دل کے بہت سخی تھے اور اب خدا اور اس کے رسول سے محبت رکھتے تھے۔ ان کا ایک شعر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہے کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، یعنی کہ حضرت علی کی غلامی میرے لیے حق کی سند ہے۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے، ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا، جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب
کے لینے کو کھڑے تھے